मोहतरम अभी भाई, गुजरों के साथ तारीख़ी तौर पर बहुत ज़्यादतियाँ की गई हैं। सबसे पहले तो हमारे ओरिजिन पर ही आप उस बात को ले लें, उसको इतना उलझा दिया गया है कि हमें यही नहीं पता चलता कि हम दरअसल हमारी इब्तदा कहाँ से है। इसके साथ साथ आप देख लें, हमारी तारीख़ का वो रोशन बाब जिसमें हिंदुस्तान पर हमारी हुकूमतें थीं, तो उसको एक राजपूती दौर करके पढ़ाया जाता रहा है। आज इल्म के साथ गुजरों की अपनी वाबस्तगी की वजह से इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वो दौर दरअसल राजपूती दौर नहीं है, वो सिर्फ गुजरों का दौर है। तो दूसरी बात जो मैं आपके साथ कहना चाहूँगा कि गुजर, जैसा कि आम तौर पर कहा जाता है कि वस्त एशिया से हम लोग माइग्रेट होकर यहाँ आए हैं। अगर इस थ्योरी को मान लिया जाए तो ये इस बात में भी सदाकत है कि वहाँ से आए तो यहाँ आकर हम अपने कबाइल की सूरत में आए थे। यहाँ एक मुनज़्ज़म ताकत, मुनज़्ज़म हुकूमत कायम थी जिससे उनका मुकाबला करना पड़ा, और उस मुकाबले के लिए उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म करके एक झंडे तले इकट्ठे हुए और उस एक जो अपना नाम रखा वो गुर्जर रखा, जो इसको संस्कृत ज़ुबान में इस लफ्ज़ के माने हैं दुश्मन को उजाड़ने वाला, दुश्मन को ख़त्म करने वाला। तो ये तो हमारी वजह तस्मिया बनती है कि गुजर जब जिस तरह भी आए, जब भी आए, तो उन्होंने किस तरह से किस अंदाज में यहाँ पर अपने आप को अब मनवाया। फिर अल्लाह ताला का करम गुजरों के साथ ये रहा कि ये मुनज़्ज़म होकर, मुनज़्ज़म ताकत की सूरत में जब उन्होंने यहाँ पर अपनी हुकूमतें कायम की तो यहाँ सिवाय गुजर के और कोई हुकूमत थी ही नहीं। चाहे वो प्रतिहारों का दौर हो, चाहे वो आप देखें गुजरात जो है, गुजरात का नाम दरअसल पहले गुजरात का नाम गुजरात नहीं है। ये गुजरों की हुकूमत बनने के बाद चालुक्य ख़ानदान ने जब गुजरात पर हुक्मरानी की तो उन्होंने गुजरात इसका नाम रखा। इससे पहले ये मुख्तलिफ दूसरे उसके ये 4 हिस्सों में तकसीम था, गुजरात काठियावाड़, तो उसको एक नाम गुजरात का जो दिया ये चालुक्यर्स ने दिया, जिसको हम सोलंकी भी बोलते हैं। तो हिंदुस्तान की तारीख़ में से अगर गुजरों की तारीख़ को निकाल दिया जाए, गुजरों की तारीख़ को वैसे ख़त्म कर दिया जाए तो हिंदुस्तान की कोई तारीख़ ही नहीं रहती। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, और यही बात मैंने तारीख़ शाहान गुजर की अशात पर जो मैंने प्रीफेस लिखा था उसमें इस बात को वाज़ेह तौर पर लिखा था कि हिंदुस्तान की तारीख़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुजरों के नाम से वाबस्ता है, और गुजरों ने इस मुल्क के लिए, इस ज़मीन के लिए, इस धरती के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, कोई कौम, कोई बरादरी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और गुजरों का, और यही वजह है कि आज के इस गए गुज़रे दौर में जब हम तालीम से बहुत बेगाना हो चुके थे, उस वक्त भी गुजर की अपनी शान और अपनी अज़मत जो थी वो दूसरों की नज़र में हमेशा एक बावकार कौम के तौर पर जानी जाती थी। इस मिस्टर कैम्बल क्या कहते हैं? अच्छा, जो बलूचिस्तान के बारे में? मिस्टर कैम्बल, देखिए जो ये जो हिस्टोरियंस हैं, जितने भी अंग्रेज़ मुवर्रिख हैं, जिसमें AMT जैक्सन है, जिसमें B.A. स्मिथ है, कैम्बल है, ये सब गुजरों को वस्त एशिया से आए हुए लोग तस्वर करते हैं। लेकिन उसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का अलहदा मुल्क बना, तो हिंदुओं के जितने मुवर्रिख हैं उन्होंने
اب گجروں کو اب سن آف دی سوائل کہنا شروع کر دیا، اور آج کل ان کی جتنی ریسرچ اس بات پر ہو رہی ہے کہ گجر جو ہیں یہ باہر سے نہیں آئے ہوئے بلکہ یہ یہیں کے سن آف دی سوائل ہیں۔ کیمبل نے تو یہاں تک یہ بھی کہا کہ جی یہ کیونکہ گاؤچر گائے چرانے والے تھے، اس سے یہ بات بنی ہے جو کہ تاریخی طور پر صحیح نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ ان کی تاریخ کو ہم اس طرح سے نہیں مان سکتے کہ وہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے، جو لکھ دیا ہے، وہی حرف آخر ہے، بلکہ انہوں نے بھی ہیر سے کی بنیاد پر بہت سی باتیں ایسی لکھی ہیں ہماری ہسٹری کے متعلق جن کو ہمیں اب اس سے علیحدہ کر کے رکھنا چاہیے۔ وی اے سمتھ اور اے ایم ٹی جیکسن پہلا وہ آدمی ہے جس نے بمبے گزٹیر میں اس بات کو واضح کیا کہ راجپوت جو ہیں وہ گجروں میں سے ہی ہیں، یہ علیحدہ قوم نہیں ہے۔ یہ اے ایم ٹی جیکسن کا یہ کی ریسرچ ہے۔ بمبے گزٹر کون سا؟ بمبے گزٹر سال تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، یہی نہیں بلکہ وہ جو ہے ٹاڈ آن راجستھان، جی ٹاڈ آن راجستھان میں بھی اس بات کو واضح طور پر ٹاڈ نے لکھا ہے کہ یہ کیونکہ انہوں نے سروے کیا ہے راجپوتانہ کا، تو وہ جہاں جس بڑے گھر میں، جس بڑی حویلی میں، جس بڑے محل میں گئے اور جا کے دیکھا، اس میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ فلاں نے فلاں سن میں تعمیر کیا، اور وہ اس نے اپنے آپ کو ساتھ لکھا کہ میں گجر ہوں۔ جو وہاں اس وقت خاندان کے جو افراد وہاں بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، انہوں نے کہا ہم راجپوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ اس کی اولاد ہیں، انہوں نے کہا ہاں ہم اس کی اولاد ہیں۔ لیکن پھر اس نے ایک تھیوری دی ٹاڈ نے کہ گجروں کا جو اعلیٰ خاندان تھے وہ بعد میں راجپوت کہلائے، تو یہ بات بھی دراصل غلط ہے۔ گجر تو جو تھے چاہے وہ بہت اشرافیہ کے تھے یا وہ عام آدمی تھا، وہ گجری تھا، تو اس میں ان میں تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ٹاڈ نے اس بات کو کہا کہ نہیں، ان کا جو اشرافیہ تھا وہ بعد میں راجپوت کہلایا۔ جی، اس کی تائید کی ٹاؤڈ کی کسی اور بندے نے؟ یہ تو تھیوری کی شکل میں میرا خیال ہے جس مصنف نے بھی تاریخ پر کچھ لکھا ہے اس نے اس بات کو بنیادی طور پر، بی ڈی مہاجن وغیرہ نے بھی اس بات کو وہ بھی اس بات کو مانا ہے کہ جی یہ واقعی ایسے ہی ہے۔ مطلب جو گجروں میں بادشاہ رہے ہیں، جو ہاں families- وہ خاندان جو تھے وہ اپنے آپ کو گجروں کے بعد انہوں نے پھر اپنے آپ کی اپنی شناخت جو ہے وہ بطور راجپوت کہلائی۔ صحیح۔ کوئی اور خاص پیغام، کوئی میسج؟ ایک اور بات جو میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں بلوچ قبائل جو ہیں ان میں اکثریت گجروں کی ہے، جی اور وہ اکثریت اس طرح سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مسٹر ایک کلچرل ہیریٹیج آف بلوچستان ایک کتاب لکھی ہے وہاں کے ایک مصنف نے، مجھے اس وقت ان کا ذہن میں نے نام میمن صاحب نے وہ کتاب لکھی ہے، تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ گجر جو ہیں یہ بلوچ کلچر کو ڈیولپ کرنے والے جو 3 میجر پارٹنر ہیں ان میں سے ایک ہے، جی لیکن گجروں نے دراصل اپنا تشخص جو ہے بلوچستان میں اب بطور گجر نہیں رکھا، اپنے گوتوں کے ساتھ اپنے تشخص کو قائم رکھا۔ اور وہ آپ دیکھیں کہ وہاں جو ہے ہمارے وہی گوت جو یہاں ہیں وہ وہاں بھی ہیں، لیکن وہ وہاں تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ مثلا یہاں ہم کسانا کہتے ہیں، وہاں ان کو وہ کسانوں کہتے ہیں۔ یہاں ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ کھٹانو ہے، یہ تور ہے، تو وہاں وہ کہتے ہیں یہ تورو ہے۔ تو یہ یہاں بجران ہے تو وہاں بجرانی ہے، یہاں ملکانہ ہے وہاں ملکانی ہے۔ اس طرح سے
تھوڑا سا فرق ضرور ہے، لیکن یہ سارے وہی لوگ ہیں، وہی قومیتیں ہیں جو کہ ہماری یہاں سے وہاں پہنچی اور انہوں نے وہاں پر اپنے آپ کو سیٹل کیا۔ سندھ میں جو ہیں گجر، ان کے بارے میں ان کا کس طریقے سے؟ سندھ کے گجر جو ہیں ان میں سولنکی سے زیادہ اپنے معروف ہیں، اور سولنکیوں کا وہاں پر بڑا اقتدار بھی رہا ہے، لیکن وہاں پر دوسری طاقتوں نے بعد میں انہیں بہت بری طرح سے کرش بھی کیا ہے۔ اب بھی کس جیسا کس کہ ہندوستان ایریا کے میں میجورٹی ہے سندھ میں گجروں کی؟ کس ایریا میں زیادہ میجورٹی ہے؟ پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ پاکستان میں؟ پاکستان میں ہماری زیادہ تر میجورٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے۔